خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیکر صبر و رضا، ہماری خصوصی نشریات محرم الحرام کی جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ جوائن کیا ہمیں ممتاز اور بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پڑھتے ہیں سلمان عالم نے، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اچھا مسعودی صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ امام عالی مقام سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، ان کے کردار سے متعلق، واقعہ کربلا کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی سے متعلق، کہ امن کا راستہ بھی تو تھا، وہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ حالانکہ ہم نے آپ حضرات سے سنا ہے کہ سارے راستے اختیار کیے گئے امن کے، خطبے بھی دیے گئے، ترغیب بھی دی گئی، تبلیغ بھی کی گئی، سمجھایا بھی گیا، وقت بھی دیا گیا، ایک دو قدم آگے پیچھے ظاہراً دنیاوی اعتبار سے حکمت عملی کے تحت وہ بھی سارے اختیار کیے گئے۔ ذرا ناظرین کو بتائیے کہ امام علی مقام نے واقعہ کربلا میں یا میدان کربلا میں یا کربلا کی اس جنگ میں کہاں کہاں امن کی کوششیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بات تو ابھی ماشاءاللہ بزرگان نے بہت خوبصورت کر دی ہے۔ ان سب چیزوں کا خلاصہ نکالا جائے تو یہی بات نکلتی ہے کہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک آیت مجھے یاد آتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِی ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّہ۔ لوگوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے نفسوں کو بیچتے ہیں اور رضائے الہی کو خریدتے ہیں۔ تو امام عالی مقام کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بات یہ طے ہے کہ وہ رضائے الہی سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرے گی۔ جہاں رضائے الہی پوشیدہ ہوگی وہی عمل حسین ابن علی کا نظر آئے گا۔ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے بھی یہ نظر آتی ہے کہ وہ سب کو امان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن جب حضرت ابو طالب آتے ہیں اور وہ کفار کا پیغام لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ 360 بت رکھے ہوئے ہیں، تو اگر تمہارے بھتیجا چاہتا ہے کہ کوئی خدا کا تعارف کرائے تو وہ بھی اپنا ایک بت لائے، ہم کعبے میں رکھ دیتے ہیں، ایک دن ان کے خدا کی عبادت کر لیں گے، باقی 360 دن ہم اپنے۔ تو میرے رسول نے ایک جواب دیا تھا، اور وہ جواب یہی تھا کہ اگر یہ میرے ہاتھ پر، اس کے ساتھ بہت ساری تواریخ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، لیکن انہوں نے کہا اگر ایک ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیں اور ایک ہاتھ پر چاند بھی لا کے رکھ دیں تو یہ لا الہ کی صدا ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ لا الہ کی صدا کے حوالے سے جب حسین ابن علی کے پیغام کو دیکھتے ہیں تو ایک بات واضح ہے کہ جب بھی حق اور باطل کا معرکہ ہوگا، یہ روز ازل سے، یہ روز ازل سے یہی قانون ہے کہ حق اور باطل کا جب بھی معرکہ ہوگا، حق کبھی پہل نہیں کرے گا۔ ہمیشہ آغاز جو ہے جنگ کا، فساد کا، فتنے کا ہے، وہ جھگڑے کا، باطل کی طرف سے آتا ہے، حق صرف دفاع کرتا ہے۔ پورے آپ کا یہ سوال ہے کہ کب کب امن کی کوشش نہیں کی، میں کہوں کب کب جنگ کی کوشش کی، یہ کیوں نہیں سوال کرتے؟ حسین ابن علی نے ہمیشہ آخر وقت تک وہ آخری نعرہ جو حسین ابن علی کا ہے کہ جب انہوں نے اپنے شیروں کی طرف بھی دیکھ لیا اور کربلا کا میدان سج چکا تھا اور لاشیں ایک طرف رکھے ہوئے تھے اس زمین پر، تو میں تو یہی کہوں گا کہ جی ہاں، وہ زہرا کے پھول، وہ بکھرے ہوئے لاشیں جو کربلا کے میدان میں تھے۔ تو آخر میں حسین ابن علی جب آئے ہیں میدان میں تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے اپنے اپنے حق کو ادا کیا، لیکن اب حسین ابن علی جا رہا ہے، اس کی جنگ کو بھی دیکھو۔ وہاں پر ایک نعرہ بلند کیا امام نے، اور وہ کیا ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ ابھی بھی کوئی ہے جو حسین ابن علی کی نصرت کے لیے تیار ہو جائے تو یہیں جنگ بند ہو جائے گی۔ اتنے میں نے جوان کے خون دے دیے۔ ابھی آپ نے سنا کہ کہیں شہزادہ علی اکبر کا سینے میں انی ہے تو کہیں شہزادہ علی اصغر کے گلو میں کیا ہے، وہ سے شعبہ تیر ہے، اور اسی طریقے سے حضرت قاسم کا لاشا پامال ہے تو عباس دلاور کے بازو دے دیے گئے راہ خدا میں۔ ان سب چیزوں کی قربانیوں کے باوجود بھی میں کریم ابن کریم ہوں، میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، آؤ توبہ کر لو۔ اور یہی وجہ ہے کہ 9 کو جو جنگ ہونے والی تھی، طبل جنگ بچ چکا، لیکن امام عالی مقام نے حضرت عباس کو بلایا، حبیب ابن مظاہر کو بلایا، زہیر ابن قین کو بلایا، اور ان کو کہا کہ جائیے اور جا کے ان سے کہیے کہ آج جنگ نہ کرے، ایک دن تاخیر کر لیں۔ صحیح، یہ کیا تھا؟ یہ اسٹریٹجی یہی یہ امن کی طرف، اسٹریٹجی تھی کہ امن، شاید، شاید، تو شاید نہیں، یقیناً
وہ ایک ابھی رہ گیا تھا قافلہ حسینی میں آنے والا کہ جسے خور کہتے ہیں، کہ رات کی تاریکی ہوئی اور پھر کیا ہے اس کے غلام نے جا کر کے وہ خبر دی کہ اس کے بیٹے کو، کہ خور کا بیٹے کو، کہ تمہارا بابا آج نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے، تو دیکھو کیا بات ہے، کچھ طبیعت ناساز ہے۔ وہ آیا خیمے میں آ کر کے بیٹے نے باپ کو دیکھا کہ بابا آپ نے کھانا نہیں کھایا، بابا آپ نے پانی نہیں پیا، طبیعت ٹھیک ہے؟ تو خور کھڑا ہو گیا، اپنے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑا، لے کے خیمے سے باہر آیا۔ خیمے سے باہر آنے کے بعد قیام حسینی کی طرف بڑھے، خیمے حسینی کی طرف بڑھے اور کہا ذرا اپنے کان کو لگاؤ، ذرا یہ بچوں کی آواز التش التش کی تمہیں سنائی دیتی ہے؟ یہ ہیں، اب کہا جائے کہ کوثر کے پیاسے، ہاں یہ کیا ہے، سبیل کوثر لگانے والے آج التش کی فریاد بلند کر رہے ہیں، اور تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ کھاتے کیوں نہیں، پیتے کیوں نہیں؟ تو رکو۔ اور صبح ہوئی تو پھر جب جانے لگا خور، تو بیٹے نے کہا ابا جب تک آپ جہنم کی طرف تھے تو میں ساتھ تھا، اب آپ جنت کے راستے پہ جا رہے ہیں تو اکیلے جائیں گے؟ کہا تم بھی اللہ، چلنا چاہتے ہو؟ آ جاؤ میرے ساتھ۔ اپنے بیٹے کو بھی لیا، اور بیٹا باپ سے پہلے وہاں قربانی کے لیے گیا، اس لیے کہ خور کی قربانی امام علی مقام سے بھی اس نے اجازت لی کہ میں لے کے آنے والا تھا، سب سے پہلی قربانی میں دوں گا اس شہدائے کربلا کے لیے۔ تو وہ اس نے وہاں دیا، اور اس وقت اس منزل پر آ کر کے بہرحال میں یہ کہوں گا کہ جی ہاں وہ چیز ایک طرف ہے۔ اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ایک حوالے سے کہ یقیناً دیکھیے یہ کریم ابن کریم تھے، کیونکہ جس کی طرف خدا نے اگر ہدایت نہیں رکھی صرف انہی کی انہوں نے ہدایت نہیں کی، ورنہ خور جب آ گیا واہ واہ، تو آنے کے بعد خور کا ہاتھ بھی کھولا، ہاتھ باندھ کے آیا تھا، ہاتھ کھولا اور یہ جملہ کہا یا اخی انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں بھی آزاد۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ذرا سے بھی رمق کہیں ہدایت کی آپ کے دل میں ہو تو یہ ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں ہدایت کی طرف۔ یہ اس گھرانے والے ہیں جو، اور قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میں یہ کہوں گا کہ جی ہاں کچھ لوگ ہیں جو قرآن آنے کے بعد قرآن پر عمل کر کے اپنی نجات کا سامان کرتے ہیں، اور کچھ خدا کے وہ بندے ہیں کہ وہ کچھ ایسے اعمال انجام دیتے ہیں کہ خدا کو اتنے محبوب ہو جاتے ہیں کہ پھر اسے خدا قرآن کی زینت بنا دیتا ہے۔ یہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کیا ہے؟ یہ ایک عمل تو تھا، آج تک جاری ہے صحیح کا عمل۔ کیوں جاری ہے؟ یہ وہ عمل تھا کہ جو پاک بندوں نے، میں پھر کہوں گا کہ جی ہاں یہ جو اس میں خدا نہیں دیکھتا کہ یہ ذکر میں سے ہیں یا انثیٰ میں سے ہیں، اس کے پاس تو صرف کیا ہے، وہ ملاک ہے جہاں اخلاص ہونا چاہیے، جہاں درد ہونا چاہیے، جہاں ایمان ہونا چاہیے۔ تو کربلا والے تو صرف اسی لیے آئے تھے کہ ہم ہدایت کا پیغام دے دیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ وہاں امام نے بالکل واضح کر دیا کہ ہم نہ فساد کے لیے آئے ہیں نہ جنگ کے لیے آئے ہیں، ہم تو، میرا تو صرف ارید ہو، کیا مقصد ہے میرا، کہ نانا کی امت کی اصلاح کروں، امر بالمعروف کروں گا میں، اور میرا طریقہ کار اور روش یہ ہوگی کہ نانا کی سنت پر عمل کروں گا۔ کیا بات ہے! تو اسلام کبھی بھی، حق والے کبھی پہل نہیں کرتے۔ یہ جو آپ کا سوال ہے بس اسی میں یہی جواب ہے کہ حق ہمیشہ امن کی بات انتظار کرتا ہے، اگر باطل حملہ آور ہوگا تو پھر حق وہ کہاں تک، پھر فتنے کو ختم کرنے تک جنگ کرتا ہے۔ یہ حسین ابن علی نے کربلا میں فتنے کو ختم کیا تھا، انسان کو نہیں مارا۔ کیا بات ہے!